اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالق بھی میں ہوں، حکم بھی میرا چلتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، فیصلہ کن بات صرف اللہ کی ہے۔ ان الحکم الا للہ، فیصلے کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ ساری کائنات میں امن آئے گا اللہ کے ارادے سے۔ وتعز من تشاء، جہاں چاہے عزت دے دے، عزت آئے گی تو اللہ کے ارادے سے۔ وتذل من تشاء، ذلت آئے گی تو وہ بھی اللہ پاک کے ارادے سے، جسے چاہے ذلیل کر دے۔ تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے ملک دے دے۔ تنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے ملک چھین لے۔ اور انسانوں کے حرکات سکنات پر بھی اللہ کا پہرا ہے، اور زمین آسمان کی گردش اور اس میں آنے والے حالات پر بھی اللہ پاکی کا قبضہ ہے۔ انسانوں کی ذات سے متعلق جو حالات ہیں ان پر بھی اللہ کا قبضہ ہے، آسمانوں پر بھی وہی بادشاہ ہے، زمینوں پر بھی وہی بادشاہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، آسمانوں پر اس کا عرش ہے، فِي السَّمَاءِ عَرْشُهُ وَفِي الْأَرْضِ سُلْطَانُهُ، زمین پر اس کی سلطنت ہے، سمندر میں اس نے راستے بنائے۔ فِي الْبَحْرِ سَبِيلُهُ فِي الْجَنَّةِ رَحْمَتُهُ، جنت میں اس کی رحمت ہے۔ فِي النَّارِ عِقَابُهُ، جہنم میں اس کی پکڑ اور اس کا عذاب ہے۔ اس سے زیادہ یاد کرنے کے قابل کوئی نہیں۔ احق من ذکر احق من عبد، اس سے زیادہ بندگی کے قابل کوئی نہیں، اس سے زیادہ مہربان کوئی نہیں۔ ارأف من ملک اجود من سئل، اس سے زیادہ سخی کوئی نہیں، اس سے زیادہ وسعت کے ساتھ دینے والا کوئی نہیں۔ اوسع من اعطا الملک لا شریک لہ، ایسا بادشاہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اس کے ساتھ کوئی اور رب نہیں جس پر امید باندھی جائے۔ لیس معہ رب یرجع ولا وزیر یرشا، نہ کوئی درمیان میں وزیر ہے جس کو رشوت دے کر اس تک پہنچا جائے، نہ کسی واسطے کی درمیان میں بادشاہ ہے، نہ کوئی درمیان میں وزیر ہے، نہ کوئی درمیان میں آڑ ہے، رکاوٹ ہے، بلکہ اللہ پاک نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ ادعونی استجب لکم، وہ کہتا تم بلاؤ میں سنتا ہوں۔ رفع السماوات بغیر عمد، آسمان اونچا کر دیا اپنی مرضی سے، ستون کوئی نہیں بنائے۔ انسانوں پر بھی اللہ کا قبضہ ہے اور زمین آسمان پر بھی۔ جعل لکم الارض ذلولا، زمین کو بچھا دیا۔ والجبال ارساہا، پہاڑوں کو مضبوط بنا کے گاڑ دیا، اپنی قدرت سے مسخر کر دیا، اپنی طاقت سے۔ پھر اس نے سخر لکم الشمس والقمر دائبین، ان میں آسمان زمین کے درمیان سورج چاند کا نظام چلایا۔ الشمس تجری لمستقر لہا، سورج اپنے مدار پر، والقمر قدرناہ منازل، چاند اپنے مدار پر۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، پھر سورج چاند ستارے سیارے، خرب ہا خرب 5 ارب کہکشائیں ہیں جو اس خلا میں گردش کرتی ہیں، جن کو دیکھا جا چکا ہے۔ 5 ارب کہکشاؤں میں ایک ایک کہکشاں میں 10 خرب کم و بیش سیارے ہیں جن کو دیکھا نہیں، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، جن میں کروڑوں سیارے ایسے ہیں۔ ہمارا نظام شمسی جو 7.5 ارب میل میں پھیلا ہوا ہے، یہ نظام شمسی جس میں ہم چلتے ہیں یہ 7.5 ارب میل میں پھیلا ہوا ہے، اور اس خلا میں ایسے کروڑوں سیارے ہیں جن میں ہمارا نظام شمسی ایسے رکھا جا سکتا ہے جیسے پلیٹ میں چند بوٹیاں رکھی جاتی ہیں۔ زمین سورج کے گرد 19 کروڑ میل کا دائرہ بناتی ہے، اور سورج سے سب سے دور سیارہ پلوٹو وہ سورج کے گرد 7.5 ارب میل کا دائرہ بناتا ہے۔ اتنے سارے سیاروں کو، ستاروں کو، اتنے سورج چاند سب کو چلاتا ہے، کبھی ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، ایک کہکشاں کے سیارے دوسری میں پورے داخل ہو جاتے ہیں۔ آسمان زمین کے درمیان ارب ہا ارب نہیں، خرب ہا خرب سیارے، جن کی تعداد کو اللہ کے علاوہ جانتا کوئی نہیں۔ اللہ نے ان کو جب سے بنایا ہے وہ ایک نظام میں کل فی فلک یسبحون، وہ ایک نظام کے تحت گردش بھی کر رہے ہیں، دوڑ بھی رہے ہیں، چل بھی رہے ہیں، ایک دوسرے میں داخل بھی ہوتے ہیں، لیکن ان میں ایک دن بھی ذرہ کے برابر کمی نہیں، زیادتی نہیں، ٹکراؤ نہیں۔ 4 گاڑیاں زیادہ ہو جاتی ہیں، سڑکوں پہ ٹکریں شروع ہو جاتی ہیں۔ الم نخلقکم من ماء مہین، میں نے تمہیں ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دیا۔ جعلت لک قرارا فی بطن امک، میں نے ماں کے پیٹ کو تیرے لیے قرار کی جگہ بنایا۔ غشیتک فی غشاء لئلا تفزع من ظلمۃ الرحم، تجھے پردوں میں لپیٹا تاکہ اندر کے اندھیروں سے تجھے ڈر نہ لگے۔ وعلمتک الجلوس فی بطن امک، ماں کے پیٹ میں تجھے بیٹھنا، کھیلنا، حرکت سکھائی۔ فہل یقدر علی ذلک احد غیری، میرے علاوہ کوئی اور ایسا کر نہیں سکتا۔
ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، میں ہوں جو مضبوط ٹھکانے میں تجھے جگہ دیتا ہوں. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہے اندازہ لگانے والے کا زبردست اندازہ جس سے زیادہ کوئی اندازہ لگا نہیں سکتا. کہ فقدرنا اندازہ کرتا ہوں، فنعم القادرون میرے سے زیادہ کوئی اندازہ لگا نہیں سکتا. اپنے اندازے کے ساتھ اس لیے اللہ ہم سے گلہ کرتے ہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، میرے بندے مجھے چھوڑ کر تو کس سے دھوکہ کھا گیا؟ تجھے کس نے دھوکہ دیا؟ میں تیرا رب کریم، پالنے والا، پیدا کرنے والا، تخلیق خلقت میرے ہاتھ میں، میری ذات کے بارے میں دھوکہ کھا گیا. پھر ایسا نہیں الٹ سلٹ بنایا، اللہ پاک ایسا بے داغ بنا کے دنیا میں بھیجا. فسواک فعدلک، ترتیب کے ساتھ بھی بنایا اور متناسب بھی بنایا، کوئی عیب نہیں، جہاں چاہے عیب رکھ دے اپنی قدرت سے. ثم السبیل یسرہ اوحیت الی الملک الموکل بالارحام فاخرجک علی ریشۃ من جناحہ لا لک سن تقطع ولا لک ید تبطش ولا لک رجل تمشی. کیسا عاجز ہوتا ہے بچہ، نہ بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ بتا سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ پکڑ سکتا ہے، نہ کاٹ سکتا ہے. راستے کو آسان کیا، فرشتے کو بھیجا جس سے پر کے اوپر نکالا، دانت کاٹنے کو نہیں، ہاتھ پکڑنے کو نہیں، پاؤں چلنے کو نہیں. ایسے بے بسی کے عالم میں اللہ تعالیٰ فرماتے میں ایسے عالم میں تیرے لیے ماں کی چھاتی سے دودھ کے 2 چشمے جاری کرتا ہوں جو گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم دودھ تجھے پلاتے ہیں. بھلا میرے علاوہ بھی کوئی اور ایسا کر سکتا ہے؟ ماں باپ کے دل میں محبت ڈالتا ہوں، بچہ نہ کھائے وہ نہیں کھاتے، بچہ نہ سوئے وہ نہیں سوتے. اذرت لك عرقين رقيقين ينبعان لك لبنا خالصا دافئا في الشتاء وباردا في الصيف فهل يقدر على ذلك احد غيري وجعلت لك حنانا في صدر ابويك لا ياكلان حتى تشبع ولا ينامان حتى ترقد. یہ اللہ کا غیبی نظام ہے، اور شداد کے لیے بھی چلایا، قارون کے لیے بھی چلایا، حامان کے لیے بھی چلایا، فرعون کے لیے بھی اللہ نے چلایا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی چلایا. اپنے ماننے والوں کے لیے بھی یہ نظام چلتا ہے اور نہ ماننے والوں کے لیے بھی اللہ پاک کا یہی نظام چلتا ہے. کچھ نہ بنائے پھر بھی خالق ہے، کوئی نہ ہو پھر بھی مالک ہے، کوئی نہ سجدہ کرے پھر بھی مسجود ہے، سارے سجدے میں چلے جائیں پھر بھی مسجود ہے، سارے پکارے اللہ اکبر وہ پھر بھی بڑا ہے، کوئی بھی نہ اللہ کا اعتراف کرے وہ پھر بھی بڑا ہے. اللہ پاک رب بغیر اسباب کے، خالق بغیر اسباب کے، مالک بغیر اسباب کے. اے انسان، جنات، زندہ، مردہ، بوڑھے، جوان، چھوٹے، بڑے، خشک تر، مرد، عورت، سب تم میرے فرما بردار بن جاؤ، میری عزت میں اضافہ نہیں کر سکتے. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم وربکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا. وہ ہمارا محتاج نہیں. اے انسان، جنات، اولین آخرین، زندہ اور مردہ، خوش اور تر، بوڑھے اور جوان، چھوٹے اور بڑے، مرد اور عورت، تم سب میرے نافرمان بن جاؤ، میری عزت میں ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتے. لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم وردکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص فی ملکی شیئا. اے میرے بندو، نہ تم مجھے نفع پہنچا سکتے ہو، نہ تم میرا نقصان کر سکتے ہو. یا عبادی لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی. لہ ما فی السماوات، کا آسمانوں میں بھی میں ہوں، وما فی الارض، زمین میں بھی میرا حکم، وما بینہما، اس کے درمیان بھی میرا حکم، وما تحت الثری، تحت الثری تک بھی میرا حکم. حکومت اللہ پاک کی ہے، عرش سے لے کر فرش تک. ان اللہ فالق الحب والنوا، دانا پھٹتا نہیں اللہ کے امر کے بغیر. بادل مونسون سے نہیں آتے، اللہ کا ارادہ چلتا ہے بادل آتا ہے. میں ہوں ہواؤں کو بھیجتا. هو الذي يرسل الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض، میں ہوں بادلوں کو زمین آسمان کے درمیان ٹکاتا. دیکھو تمہارا رب بادلوں کو کیسے ہانکتا ہے اور ان کو آپس میں جوڑتا ہے. فَيَجْعَلُهُ رُقَامًا، پھر ان کی تہ بنا دیتا ہے، تہ در تہ ان کو اوپر لے جاتا ہے. ایسے پانی کے خزان اور ایسے پانی کے ٹینک بنا دیے، اندر چلے جائیں تو ایک قطرہ پانی نہیں، دیوار نہیں، ٹونٹی نہیں، کوئی موٹر نہیں، کوئی پائپ نہیں. اندر جائیں تو قطرہ نہیں، برسا دے تو ساری دنیا کو غرق کر دے. ایک بادل ساری دنیا کو غرق کر سکتا ہے. یہ اللہ اپنی قدرت کے نمونے دکھاتا ہے. پانی برسایا اپنی طاقت سے، ہم تو پانی کو استعمال کرتے ہیں. یہ کلام اس وقت اتر رہا ہے جب بادلوں سے اوپر جا کر کسی نے نہیں دیکھا. آج بادلوں کے اوپر جا کر دیکھا جا رہا ہے کہ وہ تہ در تہ لگ رہے ہیں، اور وہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی وادی میں
بن دیکھے اللہ کے کلام کے ذریعے سے بتا رہا ہے کہ اللہ ہے جو بادلوں کو مسخر کرتا ہے. پانی بنانے والا کون؟ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. مجھے بتاؤ اگر میں پانی کو ختم کر دوں کوئی ہے پانی لانے والا؟ یہ بارش تم لاتے ہو کہ میں لاتا ہوں؟ پانی کا میں بناتا ہوں, میں ہی تمہیں عقل دیتا ہوں کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. پھر میں پانی لگا دوں, دانا ڈال دوں, اللہ کہ نہیں پھٹنا, کون پھاڑے گا اسے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں میں ہوں میں. سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا فالق الحب والنوى, اور کیا کہا؟ انبتنا حدائق ذات بہجا وما تخرج من ثمرة من اكمامها. پھر ان درختوں کا تنا بنانا, پانی برساتا ہوں ایک انداز, انوکھے انداز کے ساتھ, زمین پھاڑتا ہوں اپنی قدرت سے, دانے اگاتا ہوں, دانے کو پھاڑا, گٹھلی کو پھاڑا اور رنگا رنگ کے باغات بنا دیے, ان میں ڈالیاں, ان میں شاخیں, شاخوں پہ پتے, ان پہ شگوفے, شگوفوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پھل لگاتا ہے, کسی کو میٹھا, کسی کو نمکین, اور کسی کو کڑوا, کسی کو سفید, کسی کو پیلا, کسی کو زرد, کسی کو سبز. یہ سارے رنگ اللہ اپنی قدرت سے دیتا ہے. کوئی قوم عزت نہیں پا سکتی اللہ کی چاہت کے بغیر, کوئی ذلیل نہیں ہوتا اللہ مگر اللہ کی چاہت کے ساتھ, کسی کو مال نہیں ملتا مگر اللہ کے ارادے کے ساتھ. ساری کائنات اللہ کی مٹھی میں ہے, جو ہوگا وہاں سے ہوگا, نہیں ہوگا اوپر سے نہیں ہوگا. میں اور آپ جب تک اوپر سے فیصلہ نہ ہو کچھ نہیں کر سکتے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جسے چاہوں دے دوں, جس کا چاہوں تنگ کر دوں. موت کا پیغام آ جائے تو حفاظت کے ساری آہنی دیواروں کو اللہ توڑ دے گا, اور حفاظت کا پیغام آ جائے تو موت کے محیط سائے کے اندر سے اللہ زندگی کے اسباب نکال دے گا. دروازے بند کر دو کھل نہیں سکتے, کھول دو بند نہیں ہو سکتے. عزت کا فیصلہ کر دے تو کائنات کی ہر چیز میں سے عزت نکلے گی, اور ذلت کا فیصلہ کر دے تو کائنات کی ہر چیز میں سے ذلت نکلے گی. وہ محبت کا فیصلہ کر دے تو ہر چیز سے محبت پھوٹے گی. نفرت کا فیصلہ کر دے تو ہر چیز سے نفرت آئے گی. اللہ نے اپنے حبیب سے کہا اگر میرے حبیب آپ سارا جہان بھی خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں میں محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے, میں نے محبت کو پیدا کیا ہے. لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ جوڑا جوڑا کشتی میں رکھو. انہوں نے کہا اللہ ماذا افعل بالاسد والبقر والهرة والحمام, اے اللہ جوڑا جوڑا جو رکھوں, شیر کھائے گا گائے کو, بھیڑیا کھائے گا بکری کو, بلی کھائے گی کبوتر کو, یہ تین کی نسل تو ختم, ان کی نسل کیسے چلے گی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من القى بینہم العداوۃ یا نوح, ان میں دشمنی کس نے ڈالی اے نوح؟ کہا اللہ آپ نے ڈالی. وسأؤلف بینہم, میں ان میں محبت ڈال دوں. ذلت کی مخلوق ہے اللہ لاتا ہے, عزت کی مخلوق ہے اللہ لاتا ہے. صحت کا تعلق ہسپتالوں سے نہیں آسمان کے فیصلوں سے ہے. بیماریوں کا تعلق غذاؤں سے نہیں آسمان کے فیصلوں سے ہے. محبت بھی مخلوق ہے اللہ لاتا ہے, نفرت بھی مخلوق ہے اللہ لاتا ہے. دنیا دار الاسباب ہے, بے شک نظام اسباب سے چلتا ہے, فیصلہ اوپر ہوتا ہے, سبب پھر حرکت میں آتا ہے جب اوپر فیصلہ وجود میں آتا ہے. اوپر فیصلہ ہو جائے شکست کا اور نیچے فتح کے اسباب اکٹھے ہو جائیں, فتح نہیں آئے گی. اوپر فیصلہ ہو جائے فتح کا اور نیچے شکست کے اسباب ہو جائیں, کبھی شکست نہیں آئے گی. اوپر فیصلہ ہو جائے صحت کا اور نیچے سارے امراض کے اسباب اکٹھے ہو جائیں, بیماری نہیں آئے گی. اوپر فیصلہ ہو جائے بیماری کا اور نیچے سارے صحت کے اسباب اکٹھے ہو جائیں, صحت نہیں آئے گی. حکومت تو اللہ کی ہے. هو الذي سخر البحر رفع السماوات بغیر عمد ترونها جعل لكم الارض ذلولا الارض جميعا قبضته يوم القيامه والجبال ارساها اخرج منها ماءها ومرعاها. سمندر میرے ہاتھ میں, آسمان میرے ہاتھ میں, زمین میری مٹھی میں, یہ پہاڑ میری مٹھی میں, پانی چارہ میرے قبضے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک کو الگ فرمائے. ان من شیء الا یسبح بحمدہ, ہر چیز میرے سامنے سجدہ ریز ہے, ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قبضہ ہے. یہ سارا کائناتی نقشہ جیسے اس نے بنایا ہے ویسے ہی اس کا مالک ہے. یہ نہیں ہے کہ سائنس والوں نے طاقت حاصل کر کے اقتدار حاصل کر لیا ہے, نہیں, اللہ نے چاہا مل گیا. یہ نہیں ہے کہ اللہ نے دنیا بنا دی اور فارغ ہو کے بیٹھ گیا ہے, اب دوڑ لگانے والے دوڑ لگا رہے ہیں, جو جتنی دوڑ لگائے گا وہ آگے نکل جائے گا. نہیں, اللہ جس کو پکڑ لے گا وہ دوڑ نہیں سکتا, اللہ جس کو چھوڑ دے گا اسے پکڑ کوئی نہیں سکتا. سبب بنا, اللہ کا ارادہ شامل حال ہوا, جب اللہ چاہے گا توڑ دے گا. لیکن میرے بھائیو, اللہ کا یہ نظام اندھا دھند نہیں ہے. نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا تم بیٹھ جاؤ. نہیں, اللہ نے اسباب بنائے, ان اسباب کو بیکار سمجھنا جاہلیت ہے. یہ سمجھنا کہ اسباب کچھ نہیں, یہ جہالت ہے. اور ان اسباب پر مدار سمجھنا گمراہی ہے, اور یہ سمجھنا کہ یہی سب کچھ ہے یہ گمراہی ہے. یہ کچھ نہیں ہے میرے بھائیو. نہ جانا یہ بھی جاہل, اور غلط جانا یہ بھی جاہل.
گھوڑے کو نہیں جانا یہ بھی جہالت ہے، اور گدھے کو گھوڑا کہہ رہا ہے یہ بھی جہالت ہے، غلط جانا۔ آج ہم نے جانا تو ہے پر غلط جانا، نہ جاننا بھی جہالت ہے اور غلط جاننا بھی جہالت ہے۔ ہم نے اسباب کو اصل سمجھا، پیسے کو اصل سمجھا، روپے کو اصل سمجھا، مادیت کو اصل سمجھا، یہ ہماری جہالت ہے۔ یہ تو اسباب ہے، شطرنج کے مورے ہیں، مٹی کے معذور ہیں، جن کی رسی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جدھر پھیرے گا ادھر کو پھرتے چلے جائیں گے، جدھر کو چاہے گا ادھر کو موڑ دے گا۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، بنانے والا ان سے غافل نہیں، اس کے ہاتھ سے نکلے ہوئے نہیں، اسی کے قبضے میں ہے، اسی کی طاقت میں ہے۔ مجھے بتاؤ اگر میں رات کو کہہ دوں کھڑی ہو جا، سورج کو کہہ دوں نکلنا نہیں، کوئی ہے جو سورج لائے گا؟ رات پر قبضہ ہے۔ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمد الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ مجھے بتاؤ اگر میں سورج کو کہہ دوں کھڑا ہو جا، قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمد الى یوم القیامہ، ڈوبنا نہیں قیامت تک، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل، کون ہے جو رات لائے گا؟ تصریف الریاح، ہوائیں کون لاتا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض، کا زمین آسمان میں غور کرو، واختلاف اللیل والنہار، دن رات کے آنے جانے میں غور کرو، کس کے قبضہ قدرت میں ہے دن رات کا لانا؟ کیسے دن لمبا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، اور رات لمبی ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے، سردی آتی ہے، گرمی آتی ہے، زمین ایک گیند ہے جو فضا میں گھوم رہا ہے، 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کے گرد گھوم رہا ہے۔ اللہ اس کے قطر کو 12000 کر دیتا تو دن آدھا ہو جاتا، رات آدھی ہو جاتی، نہ دن کے کام ختم ہوتے نہ رات کا آرام ختم ہوتا۔ اللہ نے اس کا قطر 24000 میل بنایا، اگر اللہ پاک اس کو 48000 میل کر دیتا تو رات دگنی ہوتی، دن دگنا ہوتا، رات سے بھی تھک جاتے، دن سے بھی تھک جاتے۔ یہ وہ اندازہ لگانے والا جس نے اندازہ لگایا کہ کتنے دن سے میرے بندوں کا کام چلتا ہے، کتنی رات سے میرے بندوں کو آرام ملتا ہے، یہ تو اوپر سے فیصلہ کر رہا ہے۔ فقدرنا فنعم القادرون، اللہ جل جلالہ نے پھر زمین کو 23 ڈگری کے زاویے پہ جھکا دیا۔ اگر اللہ اس کو یوں سیدھا کر دیتا تو زمین میں سے موسم ختم ہو جاتے، یہ موسم یوں تھوڑا سا جھکایا ہے۔ اگر یوں سیدھی ہو جاتی تو شمال اور جنوب کے جو پول ہیں ان سے جب ہوائیں چلتی تو ساری زمین پر برف ہی برف ہو جاتی، اور جب وہ ہوائیں بند ہو جاتی تو سورج کی گرمی ساری زمین کو بمیں انسانوں کے جھلسا کے ختم کر دیتی۔ بہار بھی ہے، خزاں بھی ہے، اور ان کی تبدیلی کے ساتھ پھل بھی بدلے، سبزیاں بھی بدلی، اور ان کے ساتھ مزاج بھی بدلے۔ اللہ نے اس کو تھوڑا سا یوں کر دیا ہے۔ اس کو یوں کرنے میں کسی سائنسدان کی طاقت نہیں خرچ ہوئی، اللہ کی طاقت خرچ ہوئی ہے۔ گرمی بھی آ رہی ہے اندازے کے ساتھ، سردی بھی آ رہی اندازے کے ساتھ، اور اللہ نے اس میں کشش رکھی کہ یہ چیزوں کو پکڑتی ہے، اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اگر اللہ پاک اس زمین کی کشش کو ختم کر دے، یہی بنگلوں سمیت زمین اگر اللہ اس کی کشش کو ختم کر دے، اور نیوٹن نے کشش رکھی نہیں تھی، دریافت کی تھی، اللہ اس کی کشش کو ختم کر دے تو یہی زمین 6000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کی طرف دوڑنا شروع کر دے گی، جو کہ سورج زمین کو یوں اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور زمین اپنی طاقت سے اس کی طاقت کو توڑ رہی ہے۔ ان دونوں کی طاقت ٹکراتی ہے اور دن رات کا اللہ نظام بیٹھ کے چلا رہا۔ اللہ نے اس کو تھوڑا سا یوں جھکایا، اب ہم چلا رہے ہیں، تھوڑا سا اللہ نے علم دے دیا، متکبر بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اللہ اگر یہ زمین آسمان آپ کی نہ مانتے تو آپ کیا کرتے؟ اللہ نے فرمایا ایک جانور میرے پاس ایسا ہے اگر اس کو چھوڑ دیتا تو ساتوں زمین آسمان کو یوں نگل جاتا۔ یا اللہ وہ بلا کہاں رہتی ہے، وہ کہاں ہے اتنی بڑی بلا؟ این تلک الدابہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی مرج من مروجی، میری چراگاہوں میں چرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی وہ چراگاہ کہاں ہے؟ این ذالک المرج، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے علم کے خزانوں میں ہے، فی علم من علومی، تمہیں تو تھوڑا سا علم دیا ہے۔ اگر زمین کی کشش کو اللہ توڑ دے تو 6000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین دوڑے گی سورج کی طرف، جس کا درجہ حرارت 12000 فارنہائٹ ہے، 12000، اور اس میں 3 لاکھ میل لمبا آگ کا شعلہ لپکتا ہے۔ 3-4 ہفتوں میں یہ زمین سورج کے اندر جا گرتی، جس میں ساری انسانیت بھی بسم، ان کے ایٹم بھی، ان کے راکٹ بھی، ان کی حکومتیں بھی، اور ان کے بنگلے بھی سب ختم۔ اوپر سے ہوا نے دبایا ہوا ہے، نیچے سے زمین نے پکڑا ہوا ہے، ہر انسان کے اوپر اللہ نے 280 من ہوا کا دباؤ رکھا ہوا ہے۔ اگر اللہ ہوا کو اٹھا دے تو ہوا کے اوپر جاتے ہی پانی بھی ختم ہو جائے گا، پانی بھی اوپر چلا جائے گا، جیسے چاند پہ ہوا نہیں ہے پانی بھی نہیں۔ اگر اللہ زمین کی ہوا کو ختم کر دے پانی بھی ساتھ چلا جائے گا۔ اب دکھاؤ زندگی گزار کر، اللہ کا فضل ہے جو ہم زمین پر ہیں۔ ہم تو قدم قدم پر اللہ کے محتاج ہیں۔ پیشاب اللہ بند کر دے نکال نہیں سکتے، اور اللہ پاک اس کو چلا دے بند نہیں کر سکتے، سو کر اٹھ نہیں سکتے۔
ہم تو اپنی ذات میں اللہ کے محتاج ہیں. لقمہ منہ میں جانے کے بعد کون زبان پہ ذائقے بناتا ہے؟ 3000 چھوٹے چھوٹے کھانے ہیں زبان کے اندر جو ذائقہ دیتے ہیں. میٹھا کھا رہے ہو, گرم کھا رہے ہو, نمکین کھا رہے ہو, کڑوا کھا رہے ہو, کسیلا کھا رہے ہو, نرم کھا رہے ہو, سخت کھا رہے ہو. اللہ اس کو ختم کر دے, اللہ ان کھانوں کو بند کر دے. مٹی کھا رہا ہے, گوشت کھا رہا ہے, پتہ نہیں چلے گا. نوالا اندر جانے کے بعد اللہ کے حکم کا محتاج ہو جاتا ہے. اور صدر صاحب کو بھی پتہ نہیں کہ میرے نوالے کے ساتھ اب کیا بننے والا ہے. ڈاکٹر صاحب کو بھی پتہ نہیں کہ میرے نوالے کے ساتھ اب کیا بننے والا ہے. نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا, 3 آدمی بھاگے ایک غار میں چلے گئے اور اس کا دروازہ بند کر دیا, کہنے لگے یہاں پانی نہیں آئے گا. تھوڑی دیر کے بعد تینوں کو پیشاب آیا, اکٹھا پیشاب کرنا شروع کیا. اللہ نے پیشاب کو حکم دے دیا, پیشاب چلنا شروع ہوا. وہ روکتے روکتے اسی میں غرق ہو کے ختم ہو. اللہ اپنا نظام چلاتا ہے. آنکھوں میں نور رکھا, کہاں سے خریدا ہے؟ 130 ملین ریفلیکٹر اللہ تعالیٰ نے آنکھ میں لگائے ہوئے, 130 ملین کیمرے اتنی سی آنکھ کے اندر اللہ نے فٹ کی ہے. کون ڈاکٹر فٹ کرتا ہے؟ میں نے کس سبب کے ساتھ آنکھوں کا نور حاصل کیا ہے؟ 1 لاکھ ٹیلی فون ایک کان کے اندر پھنسے ہوئے. یہ ٹیلی فون کون فٹ کرتا ہے؟ یہ سارے کنیکشن کٹ رہے ہیں بل نہ دینے کی وجہ سے. کبھی اللہ نے بھی کنیکشن کاٹا ہے؟ بجلی کا بل نہ دو, کنیکشن کٹ گیا, اللہ نے آنکھ میں روشنی رکھ دی, کا چل دیکھتا رہے. میں نہیں کنیکشن کاٹتا, ایک مطالبہ ضرور کرتا ہوں, اے میرے بندے تجھے آنکھیں دی ہے, ان میں نور رکھا ہے, ان پر پردہ لگایا ہے, ان آنکھوں سے وہ دیکھ جو میں کہتا ہوں. یہ میرا بل ہے. یا ابن آدم جعلت لك عینین وجعلت لهم الغطاء فانظر بعینیک ما احللته لك فإن عرض لك ما حرمت عليك اطبق عليهم الغطاء. اللہ نے بل مانگا ہے کہ ان آنکھوں سے وہ دیکھ جو میں کہتا ہوں. اور اگر تیرے سامنے ایسی صورت نظر آئے, ایسی مورت نظر آئے, غیر محرم کی شکل آ جائے, اجنبی عورت کی شکل آ جائے, اور ایسی شکل آ جائے جس کو میں نے کہا ہے مت دیکھ, جس کو دیکھنا میں نے تیرے لیے منع کیا ہے, اطبق علیہم الغطاء, تو یہ پردہ گرا لیا کر, میرا اتنا ہی بل ہے. اگر ہم یہ بل ادا کریں پھر بھی نور ملتا ہے, اور یہ بل ادا نہ کریں پھر بھی نور ملتا ہے. غافل نہیں ہے اللہ. اب تو دیکھ جو دیکھ رہا ہے, اور یہ یاد رکھ تیری آنکھ جو دیکھ رہی ہے لکھا جا رہا ہے. ایک دن پوچھوں گا, ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. اپنے دل میں سوچ جو سوچتا ہے, یاد رکھ تیرے دل کے سارے خیالات کو میں نکال کر پوچھوں گا, یہ کیا منصوبہ بنایا تھا, یہ کیا سوچا تھا. غافل نہیں. ولا تحسبن اللہ غافلا, غافل نہیں ہوں. اپنے کانوں سے سن جو سنتا ہے, اور یاد رکھ تیرے کانوں سے میں نے ایک دن پوچھنا ہے کیا سنا تھا. کیوں تو پکڑتا کیوں نہیں؟ پکڑتا اس لیے نہیں کہ میرے آقا نے فرمایا تم حساب کی دنیا میں نہیں ہو, عمل کی دنیا میں ہو. انکم اليوم فی دار العمل ولا حساب. امتحان گاہ کے اندر نتیجے نہیں سنائے جاتے, امتحان گاہ میں پیپر لیے جاتے ہیں, نتیجے اس کے بعد سنائے جاتے ہیں. امتحان گاہ میں ہم چل رہے ہیں, فیصلے کا دن کون ہے, کب ہے؟ ان یوم الفصل کان میقاتا, وہ معین ہے, اللہ نے بتا دیا. غافل نہیں ہوں. اس کی کیا صفت ہے؟ ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین, وہ تم سب کے لیے فیصلے کا دن ہے. اور کیا ہے؟ قل ان الاولین والآخرین الى میقات یوم معلوم, قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. اس دن تمہیں جمع کرنا ہے. یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا یوم یقوم الروح والملائکہ عنت الوجوہ خشعت الاصوات ينظرون من طرف خفي يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر لا تنفذون إلا بسلطان. جس دن آسمان پھٹے گا, فرشتے آئیں گے, فرشتے جبرائیل صف بنا کے کھڑے ہوں گے, چہرے جھکے ہوئے, آوازوں پر مہریں, بند آوازیں, یوں کنکھیوں سے دیکھیں گے. اللہ کا خوف دلوں پر چھایا ہوا ہو, چھپ نہیں سکتے اس دن. بھاگنا چاہیں بھاگ نہیں سکتے, لڑ نہیں سکتے. اللہ آیا, والملک علی ارجائها ويحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیہ. فرشتے کناروں پہ آ گئے, اللہ کا عرش 8 فرشتے اٹھائے ہوئے سروں کے اوپر. یوم القاریہ القاریہ ما القاریہ الحاقۃ ما الحاقہ اذا زلزلت الارض زلزالها اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اللہ اپنے قرآن میں اس دن کی ہیبت کو بتا رہا ہے. انذرهم یوم الآزفہ اذ القلوب لدى الحناجر ازفت الآزفہ لیس لها من دون اللہ کاشفہ یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به. تو دیکھے گا دودھ پلانے والے بچے چھوڑ دیں گے, دیکھے گا بچے بوڑھے ہو جائیں گے, آسمان پھٹ جائے گا. اذا السماء انفطرت, آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے. فقل ينسفها ربی نصفا, اللہ ان کو روئی کی طرح دھن کے رکھ دے گا. یہ دنیا کی عدالتوں میں چلا جائے مجرم تو تھر تھر کانپتا ہے, جہاں ہزاروں راستے بھاگنے کے ہیں. اس دن کون بھاگ سکتا ہے؟ جس دن احکم الحاکمین فیصلہ سنانے والا ہے. بڑی ہیبت والا دن ہے,
دنیا میں کیوں نہیں سناتا؟ دنیا حساب کی جگہ نہیں. ایک آدمی 10 قتل کرتا ہے, پکڑا جاتا ہے, ایک ہی دفعہ تو پھانسی چڑھے گا, باقی 9 کے قتل کا بدلہ کس سے لیا جائے؟ اب اس سے لو بدلہ, یہ تو ختم ہو گیا. جج کہتا ہے 10 دفعہ پھانسی دے دو, ایک ہی دفعہ چڑھا ہے, باقی 9 کا بدلہ کس سے لے؟ قرآن پاک کی سب سے ہیبت ناک آیت, سب سے خوفناک آیت, سب سے زیادہ جو ڈرانے والی آیت ہے, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کیا لوگوں کان کھول کے سن لو, ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اچھائی کا بدلہ پاؤ گے, اور رائی کے دانے کے برابر برائی کبھی بدلہ پاؤ گے. دنیا دارالعمل ہے, دارالحساب نہیں ہے, حساب آگے ہے. وہ علماء نے لکھا ہے اخوف آیت فی القرآن, قرآن کی سب سے ہیبت ناک, سب سے خوفناک آیت یہ ہے. وہ غافل نہیں ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم, 3 اکٹھے ہو جاؤ, منصوبہ بن رہا ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا, شراب کا دور چل رہا ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں, الا هو رابعهم, چوتھا میں ہوں. ولا خمسۃ الا هو سادسهم, تم 5 اور چھٹا میں ہوں. کہاں جاؤ گے؟ زمین کے اندر چلے جاؤ. یعلم ما یلج فی الارض, میں زمین کے اندر کو بھی جانتا ہوں کیا ہے. اس کائنات پر اللہ اکیلے کا قبضہ ہے, وہی بادشاہ ہے. میرے بھائیو, اللہ کا قانون اندھا نہیں ہے. یہاں سے عزت کبھی نکلتی ہے, یہیں سے ذلت کبھی نکلتی ہے. جیسے میں نے پہلے کہا, ہم جاہل ہیں, ہم سمجھتے ہیں اسباب اور پیسے سے سارے کام بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بناتا ہوں, میرے کام مجھ سے بنتے ہیں. قارون کے مال نے اسے نفع نہ دیا, اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں. دنیا کے اسباب پر مدار بھی نہیں ہے, اور یہ اسباب بیکار بھی نہیں ہے. اللہ ہمارا ذہن بنانا چاہتے ہیں. فرعون کی حکومت اس کے کام نہ آئی, کہاں چلی گئی؟ اللہ نے پہلی قوموں کے قصے سنائے, وہ پیسے کی کمی کی وجہ سے صفحہ ہستی سے نیست و نابود نہیں ہوئے, وہ اللہ کے عوامر سے ٹکرائے. میں نے کتنی بستیوں کو یوں چکی میں پیس کے رکھ دی. وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً, کیوں پیسا؟ ظالم تھے, نافرمان تھے. یہ نظام کائنات ہمارے موافق ہو جائے. اللہ کی سنت بدلتی نہیں, جو پہلے تھی وہ یاد ہے. اس کے لیے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریعہ بنا کے بھیجا ہے کہ اگر آپ دنیا میں عزت چاہتے ہو تو یہ راستہ ہے, غنا چاہتے ہو یہ راستہ ہے, دنیا و آخرت کی سعادت چاہتے ہو یہ راستہ ہے, کامیابی چاہتے ہو یہ راستہ ہے. یہ عزت اور سعادت تمہیں امریکہ روس سے نہیں ملے گی, ایٹم راکٹ میں نہیں ملے گی, یہاں سے ملے گی جس کا نام میں نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے. جب آپ معراج میں تشریف لے گئے, آپ نے اس کے اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وعلمت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح وأحییت لعیسی الموتى فماذا جعلت لی. اے اللہ, ابراہیم کو آپ نے خلیل بنایا, موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے کلیم بنایا, داؤد علیہ السلام کے لیے آپ نے لوہے کو نرم کیا, سلیمان علیہ السلام کے لیے آپ نے ہواؤں کو مسخر کیا, عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردوں کو زندہ کیا. اے اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ الا ذکرت الا ذکرت معی. اے میرے حبیب, میں نے آپ کو سب سے اعلیٰ چیز عطا فرمائی ہے کہ قیامت تک میرے نام کے ساتھ آپ کا نام جوڑ دیا گیا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول. اب آپ کے نام, آپ کا نام میرے نام کے ساتھ چلے گا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول. آپ دنیا میں ہوں تو بھی, دنیا سے پردہ کر دیں تو بھی آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول. اب یہ نہیں بدل سکتا. اللہ نے اعلان کیا ہے, جسے عزت چاہیے, سعادت چاہیے, دنیا اور آخرت کی کامیابیاں چاہیے, وہ میرے نبی کے در پر آئے. اے ابو سفیان میری مانو, میری دنیا اور آخرت کی عزتیں تمہارے قدموں میں آ جائیں گی. یا ابا سفیان تکن بخیر الدنیا و کرامت الآخرہ. صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے, اب پہلے یہ یقین بنانا پڑے گا کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور اللہ پاک سے عزت اور کامیابی لینے کا راستہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. لہٰذا ہم نبی کے طریقے پر چلیں. دنیا میں 3 بڑے شعبے ہیں جن کے ساتھ سارے شعبے آ کر ملتے ہیں, زراعت, تجارت, حکومت. یہ 3 بڑے شعبے ہیں, باقی سارے ان کے ساتھ منسلک ہیں. یہ 3 بڑے شعبے ہیں. آپ نے تینوں کی نفی کی ہے. نفی کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ان میں ایسے نہ چلو جیسے دنیا چلتی ہے, ان میں ایسے چلو جیسے میں کہتا ہوں. نبی کے طریقے پر چلنے کا کیا مطلب ہے کہ اپنی دنیا کو چھوڑنا نہیں, موڑنا ہے. تجارت مقصد نہیں. تجارت مقصد کا کیا مطلب ہے کہ بھائی تجارت کرو, جیسے بھی کرو, اپنی تجارت کو پھیلاؤ, جیسے بھی پھیلاؤ. نہیں, تجارت ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد اللہ ہے اور اللہ کا نبی ہے اور اس کی زندگی کی سنت ہے. لہذا اس کے مطابق کریں گے, پھیل جائے یا ختم ہو جائے, چاہے حکومت آئے چاہے جائے, زراعت آتی ہے تو آئے, جاتی ہے تو جائے, تجارت رہتی ہے تو رہے, جاتی ہے تو جائے, لیکن کرو وہ جو میں کہتا ہوں. اس لیے آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھے نہیں کہا تاجر بن جاؤ. ما اوحی الی ان اجمع المال واکون من التاجرین. کیا مطلب؟ اپنی تجارت کو نبی کے طرز میں ڈھال دو, چاہے تھوڑا نفع ہے چاہے زیادہ نفع ہے. دوسری جگہ فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ ورضیتم بالزرع واخذتم اذناب البقر وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا. جب تمہاری تجارت سود پہ چلے گی,
اور ذمہ پر تم راضی ہو جاؤ گے اور بیلوں کی دمیں پکڑ لو، بیلوں کی دمیں ہر وقت زراج، اصل کام چھوڑ دو گے اللہ کے کلمے کے لیے جہاد کرنا، اللہ تم پر ذلت کی چادر چڑھا دے گا۔ ہم زراعت کریں گے جیسے اللہ نے کہا، تجارت کریں گے جیسے اللہ کے حبیب نے بتایا۔ تیسرا شعبہ الا وان رحل الاسلام دائرہ حضور مع الکتاب ہے صدار، الا وان الکتاب والسلطان سیفترقان فلا تفارق الکتاب۔ سنو آج اسلام زندہ ہے، حرکت کر رہا ہے، تم بھی حرکت کرو۔ سنو ایک دن آئے گا حکومت الگ ہو جائے گی، میری کتاب الگ ہو جائے گی، تم حکومت کو چھوڑ دینا، میری کتاب کو نہ چھوڑنا۔ تجارت آتی ہو کتاب کو پکڑنے کے ساتھ الحمدللہ، اور اگر تجارت آئے اور کتاب جائے تو تجارت کو چھوڑ دو، کتاب کو نہ چھوڑو۔ اب اگر حکومت ملتی ہو کتاب چھوڑ کر تو ایسی حکومت کو بھاڑ میں ڈال دو، آگ لگا دو، اور اگر حکومت ملتی ہو کتاب کے ساتھ تو اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کے قبول کرو۔ کہا حکومت والے کتاب اور سنت کو توڑ دیں گے، تم ان کا ساتھ نہ دینا، میری کتاب کو پکڑنا۔ الا وانہ سیولی علیکم امراء ان اطعتموہم اضلوکم ان خالفتموہم قتلوکم۔ سنو تم پر ایسے حاکم آئیں گے، ان کی مانو گے تمہیں گمراہ کریں گے، جہنم میں لے جائیں گے، ان کا ساتھ نہیں دو گے تمہیں خوار کریں گے، قتل کریں گے۔ اب صحابہ حیران، مانے تو آخرت گئی، نہ مانے تو دنیا گئی۔ تو آپ انہوں نے پوچھا فماذا نصنع یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کونوا کآل عیسیٰ حملوا علی الاخشاب ونشروا بالمناشیر فوالذی نفس محمد بیدہ لمیتۃ فی طاعۃ اللہ خیر من حیاۃ فی معصیۃ الخالق او کما قال۔ تم عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح بن جانا جنہیں سولیوں پہ لٹکایا گیا، جنہیں آروں سے چیرا گیا۔ اس ذات کی قسم جو میری جان کا مالک ہے، فرما برداری میں مر جانا نافرمانی کی زندگی سے بہتر ہے۔ بھائی ہم بکاؤ مال نہیں، زراعت پہ بک گئے، عہدوں پہ بک گئے، کرسی پہ بک گئے، تجارت پہ بک گئے، مناصب پہ بک گئے، نہیں ہم تو پہلے بھی بکے ہوئے ہیں، اللہ رسول کے ہاتھوں بک چکے ہیں۔ اللہ نے جان مال کے بدلے میں، جنت کے بدلے میں ہمارے جان مال کو خرید لیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ آزاد چھوڑیے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے طرز میں ڈھلنا، اللہ کو سب سے زیادہ پیار اپنے حبیب سے۔ ہر نبی کو اللہ نے نام سے پکارا ہے، یا یوسف، یا ابراہیم، یا داؤد، یا نوح، نام نہیں اللہ نے۔ پورے قرآن میں اللہ نے کہیں بھی حضور کا نام نہیں لیا، یا احمد یہی کہا، یا محمد نہیں کہا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ قرآن میں 227 دفعہ اللہ نے حضور کو پکارا ہے، ایک دفعہ بھی اللہ نے نام نہیں لیا، لقب سے پکارا ہے، لقب سے۔ یہ احترام ہے۔ کسی نبی کی اللہ نے قسم نہیں کھائی، اللہ نے اپنے حبیب کی قسم کھائی ہے، اور نشے میں چل رہے ہیں۔ کسی نبی کو اللہ نے 2 نام اپنے نہیں عطا فرمائے، اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے 2 نام عطا فرمائے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے، اللہ بھی رؤوف نبی بھی رؤوف، اللہ بھی رحیم نبی بھی رحیم۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، آپ کی جان کی قسم یہ اندھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ویسر لی امری، میرا کام آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بن مانگے فرمایا ووضعنا عنک وزرک، ہم نے آپ کے بوجھ ختم کر دی، کام آسان کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بن مانگے فرمایا الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے طلب کی والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی، اللہ مجھے امید ہے تو مجھے معاف کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے میرے حبیب میں نے آپ کے اگلے پچھلے ختم کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اے اللہ بعد میں آنے والوں میں میرا ذکر اونچا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بن مانگے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا۔ جو اللہ جل جلالہ نے سب سے اونچا مقام دیا، ساری کائنات میں سے چھانٹا، محبوب بنایا، حبیب بنایا۔ آپ نے فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا انا قاعدهم اذا وفدوا لواء الحمد بيدي يوم القيامه كل الناس تحت لواء آدم من سواه ان الجنة حرمت على الانبياء حتى ادخلها وانها لمحرمة على الامم حتى تدخلها امتي۔ میں سب سے پہلے قبر سے نکلوں گا، میں سب سے آگے چلنے والا ہوں گا میدان حشر کی طرف، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری مسلمان میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ جاؤں، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ آپ نے فرمایا میں ایک آدمی کا نام جانتا ہوں جس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں، جنت کے جس دروازے پر آئے گا وہ دروازہ کہے گا مرحبا مرحبا مرحبا، ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے۔ میں انی لعارف رجلا باسمه وباسم ابيه وامه لا ياتي بابا من ابواب الجنة الا قال مرحبا مرحبا۔ سلمان فارسی کہنے لگے ان هذا لمرتفع شانه یا رسول اللہ، یہ اونچی شان والا کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا هو ابو بکر ابن ابی قحافہ، یہ ابو بکر ہے جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے۔ جو قتل کے ارادے سے نکلے وہ عمر، اور اسلام کی دشمنی میں پیش پیش جب نبوت کے دربار میں آئے
اور آپ کے قدم پکڑے اور آپ کے دامن کو تھاما اور آپ کا اتباع کیا اور آپ کے در کو تھاما. یہی عمر دنیا میں فرما رہے ہیں رأیت قصرا فی الجنہ، میں نے آج ایک محل دیکھا جنت میں. میں نے رضوان سے پوچھا لمن ھذا، یہ محل کس کا ہے؟ وہ کہنے لگا لفتن من قریش، ایک قریشی کا ہے. فظننت انہ لی، میرے جی میں آیا ایسا عالی شان محل میرا ہی ہو سکتا ہے اور نہیں کسی کا ہو سکتا. میں اس میں جانے لگا. فذهبت لأدخله، تو رضوان نے کہا انه لعمر بن الخطاب یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ آپ کے امتی عمر بن خطاب کا محل ہے. پھر آپ نے حضرت عثمان کو دیکھا، یا عثمان ان لكل نبی رفیقا فی الجنہ انت رفیقی فی الجنہ. اے عثمان جنت میں ہر نبی کا ساتھی ہے، تو جنت میں میرا ساتھی ہے. پھر حضرت علی کا اپنے ہاتھ پکڑ لیا، یا علی اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلی فی الجنہ، اے علی کیا تو بھی راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو؟ حضرت علی رونے لگے، رضیت یا رسول اللہ، میں راضی ہوں یا رسول اللہ. پھر آپ نے فرمایا یا طلحہ، اے طلحہ، یا زبیر، اے زبیر ان لكل نبی حواری فی الجنہ انتما حواری فی الجنہ. جنت میں ہر نبی کے مطلب باڈی گارڈ نہیں، باڈی گارڈ، اب میرے باڈی گارڈ طلحہ اور زبیر. یہ وہ بت پرست ہیں جو 360 کے پجاری، وہ اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کر جنت کے وارث بنے. بت پرستوں کو اللہ نے کہاں پہنچا دی. عمر بن جموح بت کے پجاری بیٹے مسلمان ہو گئے، بھائی اس کو کیسے ایمان پہ لائیں؟ بوڑھا آدمی جلدی نہیں مانتا، دیر سے مانتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا، رات کو اس کے بت کو اٹھا کر ایک کوڑے پہ ڈال کے آ گئے. صبح اٹھے میرا خدا کہاں، میرا خدا کہاں، دیکھا تو کوڑے پر پڑا ہوا. کہا ہائے میرے اللہ، اگر مجھے پتہ چلتا تیرے ساتھ کس نے کیا تو میں اسے قتل کر دیتا. اس کو دھویا، نہلایا، غسل دے کر خوشبو لگا کر رکھ دیا، پوجا پاٹ کی. رات کو وہ آئے پھر اسے اٹھا کے گندگی کے ڈھیر پہ رکھ دیا. 2-3 دن ایسا کیا تو وہ تھک گئے. رات کو ایک دن آئے، تلوار اس کے پاس رکھ دی. کہا بھائی میرا خدا، میں بوڑھا آدمی پہرا دے نہیں سکتا، یہ تلوار پڑی ہے جو ہے تو خود ہی دفاع کر لینا. اب جب ان کے بیٹے آئے دیکھا تو تلوار پڑی. انہوں نے کیا کیا، باہر گئے اور ایک کتے کو دیکھا جو مرا پڑا تھا، ٹانگیں اوپر ہو چکی تھی، ان ٹانگوں کے ساتھ اس کو باندھ دیا. جب صبح ہوئی ڈھونڈتے دیکھا تو خدا صاحب کتے کے ساتھ بندے ہوئے. لگ تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تو خدا ہوتا تو کتے کے ساتھ نہ بنتا. مسلمان ہوئے اور پھر احد کی لڑائی میں آیا رسول اللہ، یہ لنگڑے تھے. اريد ان اطأ الجنة بعرجتي، میں چاہتا ہوں اسی لنگڑے پاؤں کے ساتھ جنت کی گھاس پہ چلوں. آپ نے فرمایا جانے دو اسے. شہید ہو گئے. آپ جب اس کی لاش پر سے گزرے تو آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں يطأ الجنة ليس بعرجته بل برجله الصحيحة، میں دیکھ رہا ہوں جنت کو روند رہا ہے، لنگڑے پاؤں سے نہیں، صحیح پاؤں کے ساتھ جنت کو روند رہا ہے. وہ بلال حبشی غلام، ساری عزتیں جہاں پڑی تھیں وہ در کو چھوڑ دیا، بھاگ رہے ہیں یہود و نصارہ کی طرف جو ازلی دشمن اسلام کے. کبوتر بلی کے دامن میں پناہ ڈھونڈے، جو پناہ دینے والے تھے ان کا تو ساتھ چھوڑ دیا. یا ابن آدم اذکرک و تنسانی استترک ولا تخشانی تعرض عنی وانا مقبل علیک ذکرتنی ذکرتک نسیتنی ذکرتک. اے میرے بندے میں تو تجھے یاد رکھتا ہوں، تو مجھے بھول جاتا ہے. میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہوں، تو کہتا کوئی نہیں جانتا، تو اور دلیر ہو جاتا ہے. تو ناراض ہو کے نافرمانی کر کے مجھ سے منہ موڑتا ہے، اور میں اس کے باوجود تجھے دیکھتا رہتا ہوں کہ کبھی تو توبہ کرے گا، کبھی تو توبہ کرے گا. تو یاد کرتا ہے، میں یاد کرتا ہوں، تو مجھے بھول جاتا ہے، میں پھر بھی یاد کرتا ہوں. اللہ کے سمندر کو غصہ آتا ہے. ما من یوم الا والبحر یستأذن ربه فی ان یغرق ابن آدم. سمندر کہتا ہے اللہ اجازت کیوں نہیں دیتا ان سب کو میں غرق کر دوں. سمندر تو کراچی ہے، کئی ہزار کلومیٹر ہے. یہ زمین کہتی ہے، اسلام آباد کی زمین کہتی ہے، اور ہر زمین کا وہ ٹکڑا کہتا ہے جس پر ہم دندناتے ہیں اور نافرمانی کی محفلیں سجاتے ہیں. والارض تستأذن فی ان تبتلع ابن آدم. زمین کہتی ہے اللہ میرا کلیجہ جل گیا، انہوں نے مجھے داغدار کر دیا. تنہم داغ شد. اللہ مجھے اجازت ہے میں کروٹ بدل لوں، اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر. فرشتوں کو غصہ آتا ہے، اللہ تیرا کھاتے ہیں، تجھ سے ٹکراتے ہیں، ہمیں اجازت ہے کو ختم کر دیں. وہ مالک، وہ رحمان، رحیم، کریم، حنان، منان، الملک القدوس، السلام المؤمن، المہیمن العزیز الجبار المتکبر، خالق، باری، مصور، له الاسماء الحسنى، خافض، رافع، معز، مذل، سمیع، بصیر، حکم، عدل، لطیف، خبیر، حنان، منان، دیان. اتنی صفتوں والا اللہ ایک چھوٹے سے افسر کی نافرمانی ہو جائے تو قہر برس جاتا ہے. اور اتنی جبروت والا اللہ یہ سارے دیکھتا ہے کہ زنا کیسے ہو رہا ہے، اور سود کیسے لیا جا رہا ہے، ظلم کیسے ہو رہا ہے، قتل کیسے ہو رہا ہے، شراب کیسے پی جا رہی. اس کے باوجود اس کی رحمت پہ صدقے جائیں. وہ اس زمین سے بھی کہتا ہے، سمندر سے بھی کہتا ہے، فرشتوں سے بھی کہتا ہے ان کان عبدکم فشانکم بہ ان کان عبدی فمنی والی عبدی. اگر تم نے پیدا کیا تو پکڑو اسے،
اگر میں نے پیدا کیا تو دخل نہ دو، میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. ہمارا کوئی کسی بنی سے واسطہ ہے یا کسی حکومت سے واسطہ ہے یا کسی بادشاہ صدر وزیر سے واسطہ ہے؟ اس مالک سے واسطہ ہے کہ جس کے ساری صفتوں کو اکٹھا کیا جائے. اس کی صفت 99 صفتیں نہیں ہیں، لا محدود ہے، لا محدود ہے. 99 تو حدیث میں آئی ہے. ان کو اکٹھا کریں تو دو بنتی ہیں، قہر اور مہر. پھر ان دونوں میں ٹکراؤ کریں تو مہر قہر پہ غالب ہے. عرش کے اوپر سوائے اللہ کے کچھ نہیں، لیکن اللہ نے عرش کے اوپر ایک تختی لگوائی ہوئی ہے. اس تختی کے اوپر خود لکھا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی. میرے بندوں کو سنا دو میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے. ہمارا واسطہ کسی بلیے سے، آج کے حکمرانوں سے نہیں ہے. اور اللہ کہتا ہے لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی. اے میرے بندے، اول تو پوری دنیا اکٹھی ہو کر گناہ کرے نا تو ان کے گناہ آسمان تک نہیں جا سکتے. یہ خلا اتنا بڑا ہے جو سائنسدانوں نے اندازہ لگایا کہ 1 ارب سال روشنی کی رفتار سے اگر جہاز اڑتا رہے تو اس خلا کا چکر نہیں کاٹ سکتا. آسمان تو آج تک کوئی دیکھ ہی نہیں سکا. لیکن اگر فرض کرو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک آدمی کے گناہ اتنے ہو جائیں کہ میرے آسمان تک آ کر لگ جائیں اور پھر کہے اللہ مجھے معاف کر دے اور آنکھوں میں 2 قطرے آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سارے معاف کر دے تو مجھے نہیں کوئی پوچھنے والا. غفرت لک ولا ابالی. جبریل علیہ السلام ہے یا رسول اللہ انا لنکتب اعمال امتک. ہم آپ کی امت کے اعمال لکھتے ہیں سوى الدموع. ہم آنسو نہیں لکھتے. آنسو کے لیے اللہ کا ایک الگ خانہ ہے علم کا. آپ نے پوچھا کیوں آنسو کیوں نہیں لکھتے؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کے کسی آدمی کے مرد عورت کے آنکھ سے ایک قطرہ جو نکلتا ہے نا اللہ کے خوف سے یہ جہنم کے سمندر بجھا دیتا ہے. ہم کیسے لکھیں اس کو؟ دمعۃ واحدۃ تطفئ بحور النار کا اس کا خزانہ اللہ کے علم میں ہے. حشر کے میدان میں ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی. اللہ کہے گا ایک لیا تجھے جنت نہیں تو جہنم. وہ ماں باپ بیوی بچے سب کو چھان مارے گا کوئی نہیں دے گا. آخر پریشان واپس لوٹے گا. ایک آدمی ملے گا بھائی کیا بات ہے؟ کہا یار ایک نیکی کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوں. وہ کہے گا بھائی میری ہے یہ تو لے جا میرے کسی کام کی نہیں. وہ بڑا شاداں فرحاں آئے گا اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا مجھے نیکی مل گئی. اچھا کہاں سے ملی؟ آج تو ماں نہیں دیتی. تو اس آدمی نے اس کو بولا اسے بلائیں کیوں بھائی تم نے نیکی کیوں دی؟ آج تو ماں نہیں دیتی. کہ اللہ میری ایک تھی میرے کس کام؟ میں نے کہا اس کا کام بن جائے میرے تو ہے جہنم. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تم اس سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے تريد ان تكون اجود مني تو بھی اس کے ساتھ جنت میں جا. ہمارا تو ایسے رحیم و کریم سے واسطہ ہے جو دینے پہ خوش ہو مانگنے پہ خوش نہ مانگنے پہ ناراض. میرے بھائیو اب شیطان نے کیا چکر چلایا؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے لہذا اس کی نافرمانی کرو. یہ کیسی عجیب منطق ہے، یہ کیسا پاگل پن ہے کہ جو مہربانی کرے اس کی نافرمانی کرو. اور یہ اللہ نے معاف کر دینا ہے، اللہ بڑا مہربان ہے. ارے میرے بھائیو کتا ایک روٹی کھا کے ساری رات پہرا دیتا ہے. ایک دن اس میں نے غور کیا اللہ نے گھوڑے کی قسمیں کھائیں. وہ گھوڑے کی قسمیں کھا کر آگے ایک جملہ بولا ہے کیا ہے میرا بندہ یہ گھوڑے کو نہیں دیکھتا کبھی تو اس کے ذریعے سے دشمن پہ حملہ کرتا ہے، کبھی ایڑ لگاتا ہے، کبھی چابک مارتا ہے، کبھی زین کستا ہے، کبھی مہمز لگاتا ہے. کبھی گھوڑے نے بھی کہا کہ تھک گیا نہیں جاتا. کبھی گھوڑے نے بھی تیرے خلاف کوئی شور مچایا ہے تو زین رکھتا ہے وہ چلتا ہے، تو ایڑ لگاتا ہے وہ دوڑتا ہے، تو چابک لہراتا ہے. کبھی گھوڑے نے بھی ٹرائی کی ہے وہ لپکتا ہے، تاپ مارتا ہے، چنگاری اڑاتا ہے، دن کو حملہ رات کو حملہ، انکار نہیں کرتا نہ تو اس کا خالق نہ تو اس کا مالک، صرف دانہ ڈالتا ہے پانی پلاتا ہے. اور وہ تیرا فرما مردار. اور میں نے تجھے نطفے سے انسان بنایا، فرشتوں تک کو تیری خدمت پہ لگایا، عدم سے وجود بخشا، زمین آسمان کی نعمتوں کے دروازے کھولے. میرا بندہ ان الانسان لربہ لکنود. تو میرا ناشکرا بن گیا، گھوڑے سے بھی سبق نہیں لیتا. ہمارا دستور کافر والا نہیں ہے کہ اسباب اکٹھے کرے گا تو عزت مل جائے گی. ہمیں عزت ملے گی اللہ کے خزانوں سے، کامیابی اللہ کے خزانوں سے. یاد رکھنا میرے بھائیو کافر کی اللہ کی سنت اور ہے، ہمارے لیے اور ہے. اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے ہمیں فوراً تھپڑ پڑے گا. عوام کے ساتھ قانون اور ہے، فوجی کے ساتھ قانون اور ہے، مسلمان کے ساتھ قانون اور ہے، کافر کے ساتھ قانون اور ہے. اگر ایک فوجی فوج میں جانے کے بعد اگر وہ بے قاعدگی سے چلتا ہے جیسے ہم عوام بے قاعدگی سے جہاں کھایا جہاں سویا جہاں پڑ گئے تو اس کا تو کورٹ مارشل بھی. ہمارا کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ جو مرضی بیٹھ گیا، جب مرضی کھا لیا، جب مرضی سو لیا. ان کا فوجی بننے کے بعد قانون بدل گیا. کافر کا قانون کیا ہے؟ یہ اللہ اپنا قانون بتا رہا ہے کہ کافر کو کیا کرتا ہوں دنیا میں چھٹی دیتا ہوں. چل بھائی کر لے موت تک کر لے. ذرهم یاخذوا ویلعبوا ذرهم یخوضوا ویلعبوا ذرهم یاکلوا ویتمتعوا ذرنی والمکذبین اولي النعمة ومهلهم قلیلا انهم یکیدون کیدا واکید کیدا فمهل الکافرین امهلهم رویدا. آگے پکڑوں گا ان بطش ربک لشدید. میری پکڑ پھر بڑی زوردار. مسلمان کے لیے کیا ہے؟ دنیا میں پکڑ، تو دنیا میں میری نافرمانی کرے گا پہلے مہلت دوں گا، مہلت سے فائدہ نہیں اٹھائے گا تو پھر دنیا میں تھپڑ ماروں گا.
مسلمان کی دنیا ہی میں، کافر کی اکٹھی آخرت میں، اگر اس کافر کو دنیا میں پکڑوانا ہے اللہ سے، کافر اللہ کے بندے ہیں، اللہ کو ان سے بھی پیار ہے، کیوں نہیں ان کو گرا دے گا اللہ تعالیٰ؟ اگر کافر کو پکڑوانا ہے اللہ پاک سے تو اس کا راستہ یہ ہے کہ ان کو دعوت دو. اور جیسے اللہ پاک نے اس زمانے کے روم اور فارس کی طاقتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پھر جیسے اللہ نے کیسر اور کسرا کو پٹوا دیا، مقوقس کو پٹوا دیا، اللہ پاک آج کے کیسر اور کسرا کو بھی توڑ دے گا. توڑنا اللہ نے ہے، ایٹم راکٹ سے کوئی نہیں چھوٹا کرتا. اللہ کی حجت پوری کرو ان پر، پھر اللہ کا قانون بدل جائے گا. اللہ توڑتا ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما لم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم. آپ نے نہیں تیر مارا، میں نے مارا ہے. آپ نے نہیں مٹی پھینکی، میں نے پھینکی ہے. آپ نے نہیں قتل کیا، میں نے قتل کیا ہے. دنیا اور آخرت کی عزتوں کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ہو کر گزرتا ہے. بادشاہی چاہیے یہاں سے ملے گی، کامیابی چاہیے یہاں سے ملے گی، عزت چاہیے یہاں سے ملے گی. بلال حبشی غلام کالے، لیکن آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری اونٹنی کی نکیل بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرا ساتھ بن کے جنت میں داخل ہے. اتنی اونچی اڑان اڑے کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے حبیب کا نقیب بنا کر آگے آگے چلا دیا. اور آخرت کی عزتیں وہاں سے اور اللہ کا نبی ہمیں ایک زندگی دے کر گیا ہے، ایک کام دے کر گیا ہے، ایک وردی پہنا کر گیا ہے. جب ہم نے محمدیت کی وردی پہنی ہوئی تھی تو اللہ کا قانون ہمارے ساتھ اور تھا. جب ہم نے محمدیت کا لبادہ اتار دیا تو اللہ تعالیٰ کا قانون بدل گیا. فوجی اگر وردی میں ہو تو حکومت کی ساری طاقت اس کے پیچھے ہوتی ہے، اور جب اس کی وردی اتر جاتی ہے، ریٹائر ہو جاتا ہے، تو سارا قانون بدل جاتا ہے. اللہ کو بندوں سے نہیں، اللہ کا مقرب کرنے کے لیے واسطہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. یہاں سے راستہ ہو کے جاتا ہے. اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آنا پڑے. ساری دنیا کے باپ وہ شفقت نہیں دے سکتے جو آپ اپنی امت کو دے کر گئے ہیں. اور میرے بھائیوں، ساری ماؤں سے زیادہ آپ نے اپنی امت سے پیار کیا ہے. ساری دنیا کے ہمدرد وہ ہمدردی نہیں دے سکتے جو آپ اپنی امت کو دے کر گئے ہیں. 5 گھنٹے عرفات کے میدان میں ڈاچی پر بیٹھ کر دھوپ کے اندر آپ نے بغیر کھائے پیے مسلسل امت کے لیے رو رو کر مانگا ہے. ایسا بھی کوئی آیا؟ ہر نبی جہنم کو دیکھ کر کہے گا یا رب نفسی نفسی، اور ہمارے نبی فرمائیں گے یا رب امتی امتی. ہر نبی نے اپنی دعا مانگ لی. آپ نے کہا میں نے اپنی دعا قیامت کے دن محفوظ کر کے رکھی اپنی امت کے لیے. موت کے وقت آدمی بیوی بچوں کو یاد کرتا ہے. آپ موت کے وقت کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز پڑھنا نماز پڑھنا. کیا حشر ہو گیا آج نماز کا؟ مرتے وقت بھی امت کو وصیت کی ہے نماز پڑھنا نماز پڑھنا. علی کی داڑھی پکڑی، کہا کہ تم مر نہیں سکتا جب تک تیری داڑھی تیرے خون سے رنگین نہ ہو جائے. اس قاتل کے لیے بد دعا نہیں کی. ایسا شفیق نبی بھی کوئی دیکھا؟ کوئی ایسا بھی دیکھا نبی جو اپنی اولاد کے قاتلوں کے لیے دعائیں کر جائے؟ آپ نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ ایک ابلہ کتا میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے. شمر کی طرف اشارہ کیا، بد دعا اس کے لیے بھی نہیں کی. ایسے ظرف والا نبی. طائف کی وادی میں جو پتھر پڑے ہیں اور آپ لو لوہان ہو کے بے ہوش ہو کے گرے، زید بن حارثہ نے اٹھایا اور دشمن کے باغ میں پناہ لینے پہ مجبور ہوئے، جن کی حالت کو دیکھ کر جانی دشمنوں کے بھی آنسو نکل آئے. عتبہ اور شیبہ نے جب دیکھا تو دونوں بھائی رونے لگے. کہا ہے عبد المطلب کے بیٹے کے ساتھ کیا ہو گیا؟ ان کے خون کو بھی جوش آ گیا اور رشتہ داری کا خون. کہنے لگے عبد المطلب کے بیٹے کا کیا حال ہو؟ تحرک لہما رحمہما، جن پر دشمن بھی روئے. ساتوں آسمان کے فرشتے رونے لگے، زمین رونے لگی. تقریر نہیں، آپ کو کوئی خطابت نہیں کیا کر رہا ہوں، یہ حدیث بتا رہا ہوں. زمین روئی جس کا آپ کا خون گرا ہے، وہ پہاڑ روئے جو یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور ساتوں آسمان کے عرش تک کے فرشتے رونے لگے جب آپ کو پتھر پڑے اور ہمارے جیسے ظالموں کے لیے پڑے. اسی کی سنت کو مٹا دیا ہے. سنت ہی تو ہے، کر لو تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے. کہ آج اسی کے در کو چھوڑ دیا ہے. کبھی کسی کو دیکھا یہ کہتے روپیہ ہی تو ہے، کبھی کسی کو دیکھا 1 ووٹ ہی تو ہے، کیا ہوتا ہے مل جائے تو بھی ٹھیک ہے نہ ملے تو بھی ٹھیک ہے. 1 ووٹ پہ ہار جیت ہو جاتی ہے. 1 روپے سے خزانے جمع ہوتے ہیں. سنتی باقی رہ گئی ہے. سنتی تو ہے، کر لو تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے. 1 نمبر ہی تو ہے، مل جائے تو بھی ٹھیک ہے، نہ ملے تو بھی ٹھیک ہے. وہ تو 1 نمبر پہ پاس فیل ہو جاتے ہیں. وہ دل ہی دفن کر دیا جو اللہ رسول کی محبت میں تڑپتا تھا. پتہ نہیں کس غار میں، کن ویرانوں میں یا کن صحراؤں میں دفن کر کے آئے کہ آج اس کو صدیاں گزر گئی، مردہ دلوں کے ساتھ یہ امت دنیا میں زندگی بسر کر رہی. ایسے کھنڈروں میں وحشت نہیں جیسے آج میرے آپ کے دلوں سے وحشت برستی اور ٹپکتی ہے. ایسے تو صحرا بھی ویران نہیں جیسے میرے آپ کے دل ویران ہو گئے. دنیا اور آخرت کی عزتیں بادشاہی میں نہیں ہے، فوج پولیس اسلحہ ہتھیاروں میں نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے. یہاں سے ملے گا جس کو بھی ملے گا. میرے بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زندگی دے کر گئے اور ایک کام دے کر گئے. زندگی دی کہ میری 24 گھنٹے کی یہ زندگی ہے. غریب ہو تم بھی سن لو، بادشاہ ہو تم بھی سن لو. ابو دردہ جیسا فقیر بھی ہے اور اس میں عثمان ابن عفان جیسے مالدار بھی ہیں، عبد الرحمن بن عوف جیسے صنعت کار سرمایہ دار بھی ہیں.
کہ جب ان کا انتقال ہوا تو 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار ترکہ چھوڑا ہے، جس میں ابو ذر غفاری جیسا فاقہ مست بھی کامیاب ہو سکتا ہے، جس کو ایک وقت کی ملی ساری زندگی دوسرے دن کی نہیں مل سکی، ایک دن کی ہوتی تو اگلے دن کی کبھی نہیں جمع ہوئی۔ عمر بن عبدالعزیز جیسے بادشاہ بھی ہیں، جب ان کا انتقال ہوا اور ان کو قبر میں ڈالنے لگے تو آسمان سے پرچہ گرا، سینے پر آیا، اٹھا کے دیکھا گیا، اس پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، برات من اللہ عمر بن عبدالعزیز من النار، اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کو دوزخ سے نجات دے دی، یہ اس کا پروانہ ہے۔ یہ بھی اسی در سے ملی۔ حکومت تو ولید نے بھی کی، سلیمان نے بھی کی، عبد الملک نے بھی کی، انہوں نے کسرویت کا لبادہ پہنا، حکومت عمر نے بھی بن عبدالعزیز نے بھی کی، اس نے محمدیت کا لبادہ پہنا، وہ ناکام ہوئے، یہ کامیاب ہوئے۔ میرے بھائی اور دوستو، اپنی ذات کا استعمال اصل ہے، وہ زندگی وجود میں آ جائے، میرے اندر بھی، ساری دنیا کے انسانوں میں